ہم کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے 4 حصے تھے۔ اب ہم اس کتاب کے آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں جو امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، اور اس کا موضوع ہے دعوت اسلامی اور اس میں خواتین کا حصہ۔ اگر دین کی عمارت بنانے میں ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ لازمی طور پر عورت کا ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ نسلوں کی اصل تربیت بھی عورت یعنی ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ اس گود سے صرف آتے ہی نہیں بلکہ اس کی سوچ اور کردار بھی اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر ماں کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی اولاد کی تربیت کی بنیاد بھی مضبوط ہوگی۔ اس لیے عورت کا کردار صرف گھر ہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے اور کئی نسلوں تک رہتا ہے۔ آج مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں مگر کردار میں نہایت کمزور نظر آتے ہیں۔ ماضی میں تعداد کم ہونے کے باوجود مسلمانوں سے پوری دنیا خوف کھاتی تھی۔ اس فرق کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس وقت بچوں کی تربیت میں کسی بھی بیرونی ماحول سے زیادہ ماؤں کا کردار بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، مگر آج ہم نے اس ذمہ داری کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اگر عام عورتیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار اپنا لیں تو وہ آج دوبارہ سے ایسی نسلیں پروان چڑھا سکتی ہیں جو ماضی کی طرح مستقبل میں دوبارہ پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کر سکتی ہیں۔ ایک عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ دین قائم کرنے کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں، کیونکہ اسلام تمام معاملات میں ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ لہٰذا دونوں پر لازم ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ اگر عورت اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو جائے تو نہ صرف وہ خود دین سے دور ہو جائے گی بلکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ اسلام کے آغاز میں عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار بخوبی انجام دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف سب سے پہلے اسلام قبول کیا بلکہ مشکل ترین وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے ظلم سہے، ہجرت کی، جنگوں میں زخمیوں کی خدمتیں کی اور ہر میدان میں ثابت کیا کہ وہ دین کے کاموں میں کسی بھی طرح مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ ان کے شوہر، بیٹے اور والد شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک ہی سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلامت ہیں، پھر سب تکالیف آسان ہیں۔ ایمان کی مضبوط بنیاد یہی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا ذاتی غم اللہ کے دین کے سامنے نہایت معمولی لگے۔ پیاری بہنوں، یہ تھا ہمارا ماضی، لیکن آج صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ اب ہم خود کو دین کی ذمہ داریوں سے الگ تھلگ سمجھنے لگی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے کی برائیاں بغیر کسی روک ٹوک کے اب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہونے لگی ہیں۔ اس کا براہ راست اثر بڑوں پر تو پڑ ہی رہا ہے، مگر چھوٹے بچے اور نوجوان نسل اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اسلامی تربیت کی سب سے پہلی نرسری ماں ہے۔ اگر مائیں مضبوط کردار والی اور اللہ سے ڈرنے والی ہوں گی تو با کردار نوجوان نسلیں سامنے آئیں گی، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو حق پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ دیا، چاہے اس کے لیے بیٹے کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑی۔ مسلمان خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اسے سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اسے اگلی نسلوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ نمبر 2، اپنے بچوں میں ایمان، اللہ کا ڈر، سچائی اور اعلیٰ اخلاق پیدا کریں۔ نمبر 3، اپنے شوہروں کے ساتھ دین کے راستے میں مدد کریں۔ اگر وہ نیکی کی طرف بڑھ رہے ہوں تو انہیں روکنے کی بجائے ان کا ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور مشکل وقت میں ان کا سہارا بنیں۔ مختصراً یہ کہ عورت محض اپنے گھر کو سنبھالنے والی نہیں ہے بلکہ وہ پوری قوم بنانے والی ایک ہستی ہے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ دین کو سیکھ کر اگر وہ چاہے تو اپنی اولاد کو ایسی پرورش کرے جو بڑی ہو کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دے، یا ایسی اولاد پروان چڑھائے جو اللہ کی اس زمین پر صرف فتنہ پھیلائے اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکاتی پھرے۔ اگر ہم واقعی دین اسلام کو زندہ رکھنا اور پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ساتھی خواتین کو اس مشن کا حصہ بنانا ہوگا۔ عورت کا سمجھدار اور باشعور ہونا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سمجھدار عورت ہی باشعور نسل کی پرورش کرتی ہے اور باشعور نسل ہی معاشرہ بدل سکتی ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا اور دین کے راستے کا سچا مجاہد بنا دے۔ آمین ثم آمین۔
كبير